کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ کی سب سے خطرناک سازش کب اور کہاں رچی گئی تھی؟ وہ کون سی رات تھی جب پورے عرب کی قسمت بدلنے والی تھی؟ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی سب سے بڑی چال سے کیسے بچایا؟ انہوں نے ان کے اونٹ کی مہر پکڑ لی اور بولے، اے ابو سلمہ، تم اپنے بارے میں اپنی مرضی کے مختار ہو، مگر سلمہ ہماری بیٹی ہے، ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ تم اسے ساتھ لے جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ کی لگام کھینچ لی۔ اسی وقت ابو سلمہ کے خاندان کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور بولے، ابو سلمہ کا بیٹا ہمارے خاندان کا بچہ ہے، جب تم نے اپنی بیٹی کو اس کے قبضے سے چھڑا لیا تو ہم بھی اپنے بچے کو اس کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بچے کو چھین لیا۔ اس طرح ان ظالموں نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی بیوی اور بچے سے جدا کر دیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ پہنچے۔ سلمہ رضی اللہ عنہ شوہر اور بچے کی جدائی کے غم میں روزانہ صبح سویرے مکہ سے باہر مدینہ منورہ کی طرف جانے والے راستے میں جا کر بیٹھ جاتی اور روتی رہتی۔ ایک دن ان کا ایک رشتہ دار ادھر سے گزرا۔ اس نے انہیں روتے دیکھا تو ترس آ گیا۔ وہ اپنی قوم کے لوگوں میں گیا اور ان سے بولا، تمہیں اس غریب پر رحم نہیں آتا؟ اسے اس کے شوہر اور بچے سے جدا کر دیا، کچھ تو خیال کرو۔ آخر ان کے دل پسیج گئے۔ انہوں نے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دے دی۔ یہ خبر سن کر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ داروں نے بچہ سلمہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا اور انہیں اجازت دے دی کہ بچے کو لے کر مدینہ چلی جائیں۔ اس طرح انہوں نے مدینہ کی طرف تنہا سفر شروع کیا، اکیلے سفر شروع کیا۔ راستے میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ ملے۔ یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کعبہ کی جو چابی تھی، یعنی کہ کعبہ کے چابی بردار تھے، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ وہ ان کی حفاظت کی غرض سے ان کے اونٹ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، یہاں تک کہ انہیں قباء میں پہنچا دیا۔ پھر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گئے، تمہارے شوہر یہاں موجود ہیں۔ اس طرح سلمہ رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچی۔ آپ پہلی مہاجر خاتون ہیں جو شوہر کے بغیر مدینہ آئی۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ پہنچا کر جو عظیم احسان کیا تھا، اس کی بنیاد پر کہا کرتی تھی، میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ نیک اور شریف کسی کو نہیں پایا۔ اس کے بعد مکہ سے مسلمانوں کو مدینہ آمد شروع ہوئی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ایک کے بعد ایک آتے رہے۔ انصاری مسلمان انہیں اپنے گھروں میں ٹھہراتے اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عیاش بن ابو ربیعہ رضی اللہ عنہ 20 آدمیوں کے ایک قافلے کے ساتھ مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہجرت کی خاص بات یہ ہے کہ مکہ سے چھپ کر نہیں نکلے، بلکہ باقاعدہ اعلان کر کے نکلے۔ انہوں نے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد مشرکوں سے بولے، جو شخص اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے یا اپنی ماں کی گود ویران کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے جانے سے روک کر دکھائے۔ ان کا یہ اعلان سن کر سارے قریش کو سانپ سونگھ گیا، کسی نے ان کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہ کی۔ وہ بڑے وقار سے ان سب کے سامنے روانہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت کی تیاری کر رہے تھے۔ ہجرت سے پہلے وہ آرزو کیا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کریں۔ وہ روانہ ہونے کی تیاری کر چکے تھے۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو بکر جلدی نہ کرو، امید ہے مجھے بھی اجازت ملنے والی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رک گئے۔ انہوں نے ہجرت کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی۔ انہوں نے ان دونوں کو 800 درہم میں خریدا تھا اور 4 مہینے سے انہیں کھلا پلا رہے تھے۔ ادھر مشرکوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان مدینہ ہجرت کرتے جا رہے ہیں اور مدینے کے رہنے والے بڑے جنگزو ہیں، وہاں مسلمان روز بروز طاقت پکڑتے چلے جائیں گے، تو انہیں خوف محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں مدینہ نہ چلے جائیں اور وہاں انصار کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ کی تیاری نہ کرنے لگے۔ تو وہ سب جمع ہوئے اور سوچنے لگے کہ کیا قدم اٹھائیں۔ یہ قریش دارالندوہ میں جمع ہوئے تھے۔ دارالندوہ ان کے مشورے کرنے کی جگہ تھی۔ یہ پہلا پختہ مکان تھا جو مکہ میں تعمیر ہوا۔ قریش کے اس مشورے میں شیطان بھی شریک ہوا۔ وہ انسانی شکل میں آیا تھا اور ایک بوڑھے کے روپ میں تھا، سبز رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ وہ دروازے پر آ کر ٹھہر گیا۔
उसे देखकर लोगों ने पूछा, आप कौन बुज़ुर्ग हैं? उसने कहा, मैं नज़द का सरदार हूँ। आप लोग जिस गर्ज़ से यहाँ जमा हुए हैं, मैं भी उसी के बारे में सुनकर आया हूँ, ताकि लोगों की बातें सुनूँ और हो सके तो कोई मुफ़ीद मशवरा भी दूँ। इस पर कुरैशियों ने उसे अंदर बुला लिया। अब उन्होंने मशवरा शुरू किया। उनमें से कोई बोला, इस शख्स यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तुम देख ही चुके हो। अल्लाह की कसम, अब हर वक्त इस बात का ख़तरा है कि ये अपने नए और अजनबी मददगारों के साथ मिलकर हम पर हमला कर देगा। लिहाजा मशवरा करके इसके बारे में कोई एक बात तय कर लो। वहाँ मौजूद अबुल बख्तरी बिन हिशाम ने कहा, इसे बेड़ियाँ पहनाकर एक कोठरी में बंद कर दो और कुछ अरसा इंतज़ार करो, ताकि इसकी भी वही हालत हो जाए जो इससे पहले शायरों की हो चुकी है और ये भी मौत का शिकार हो जाए। इस पर शैतान ने कहा, हरगिज़ नहीं, ये राय बिल्कुल गलत है। ये खबर इसके साथियों तक पहुंच जाएगी, वो तुम पर हमला कर देंगे और अपने साथी को निकाल ले जाएंगे। उस वक्त तुम्हें पछताना पड़ेगा। कोई और तरकीब सोचो। अब बहस शुरू हो गई। असवद बिन रबिया ने कहा, हम इसे यहाँ से निकाल कर जला वतन कर देते हैं, फिर ये कहीं भी चला जाए। इस पर नजदी यानी शैतान ने कहा, ये राय भी गलत है। तुम देखते नहीं इसकी बातें कितनी खूबसूरत और मीठी हैं। ये अपना कलाम सुनाकर लोगों के दिलों को अपना कर लेता है। अल्लाह की कसम, अगर तुमने इसे जला वतन किया तो तुम्हें अमन नहीं मिलेगा। ये कहीं भी जाकर लोगों को अपने काबू में कर लेगा और फिर तुम पर हमला करेगा और तुम्हारी सारी सरदारी छीन लेगा। कोई और बात सोचो। इस पर अबू जहल ने कहा, मेरी एक राय है और इससे बेहतर कोई राय नहीं हो सकती। सब ने कहा, और वो क्या है? अबू जहल ने कहा, हर ख़ानदान और हर कबीले से एक एक बहादुर नौजवान लिया जाए, हर एक को एक एक तलवार दी जाए, सब मिलकर सुबह सवेरे मोहम्मद पर हमला करें और एक साथ वार करके उसे कत्ल कर दें। इस तरह उसके कत्ल में सारे कबीले शरीक हो जाएंगे। फिर उसके ख़ानदान में इतनी ताकत ना होगी कि वो सब से जंग करे, इसलिए वो खून बहा लेने पर राज़ी हो जाएंगे और हम उन्हें दे देंगे। इस पर शैतान खुश होकर बोला, हाँ, यही सबसे आला राय है। इससे बेहतर कोई राय नहीं हो सकती। चुनांचे इस राय को सबने मंजूर कर लिया। अल्लाह ताला ने फ़ौरन जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। उन्होंने अर्ज़ किया, आप रोज़ जिस बिस्तर पर सोते हैं, आज उस पर न सोएं। फिर उन्होंने मुशरिकों की साजिश की खबर दी। चुनांचे सूरे अल अनफ़ाल आयत 30 में आता है, और उस वक्त को याद कीजिए जब काफिर आपके खिलाफ चालें चल रहे थे और आपको कैद कर लें या कत्ल कर लें या जला वतन कर दे। वे अपनी चालें चल रहे थे और अल्लाह अपनी चाल चल रहा था, और अल्लाह सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। गर्ज जब रात का 1/3 हिस्सा गुजर गया तो मुशरिकों का टोला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास आकर छिप गया। वो इंतज़ार करने लगे कि कब आप सो जाएं और वो एक साथ हमला कर दें। उन काफिरों की तादाद 100 थी। इंसानों ने चाल चली, मगर फैसला आसमान से आया। तलवारें दुश्मनों के हाथ में थी, लेकिन हिफाजत अल्लाह के हाथ में थी। हिजरत की वो रात जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए और अल्लाह की तदबीर पूरी हुई। अगली वीडियो में जानेंगे। अस्सलाम।